نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث نمبر 5 ہے بدعت کی مذمت۔ مذمت و بدعت عربی میں ہے لکھا ہوا یہاں پر۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ البخاری و مسلم۔ ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی جو کنیت تھی وہ ان کی اولاد تو نہیں ہوئی کوئی، لیکن یہ ان کے جو بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے، ان کے نام پر ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر۔ تو ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ لفظ من احدثا، جو شخص اپنی طرف سے جاری کرے، یہ مطلب ہے اس کا کہ جو شخص کوئی نئی چیز جاری کرے جو کہ پہلے سے نہیں تھی، اس کو اپنی طرف سے جاری کرے، فی امرنا، ہمارے اس دین میں، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، ما لیس منہ، ایسا عمل جو دین کے منافی اور مخالف ہو، یا وہ ایسا عمل ہو جس کی تائید دین کے عمومی قواعد اور دلائل سے نہ ہوتی ہو، تو پھر وہ فعل ایسا اپنے بطلان اور عدم اعتبار کے سبب اسی فاعل پر لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ اس کام کے کرنے والا جو اس بدعت کو، کسی بدعت کو شروع کرتا ہے، کوئی دین میں نئے عمل کو یا نئے طریقے کو ایجاد کرتا ہے اور پھر اس کے دین کے نام پر کر کے اس کو ارشاد کرتا ہے کہ یہ دین کا طریقہ ہے، تو ایسا کرنے والے کا جو فعل ہے وہ اس کا بوجھ، اس کا گناہ اسی پر آئے گا۔ لیکن دیکھیے بہت سے لوگ خود ایجاد نہیں کرتے بدعت کو، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ صرف کسی سے سنتے ہیں، کہیں سے سنی سنائی بات ان کو دین کے نام پر پتہ چلتی ہے، یا کہیں سے وہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی دلائل نہیں ہوتے، بس وہ پڑھتے ہیں کہ دین میں یہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے دین میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دو طرح کے لوگ بدعت سے واسطہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو بدعت کا آغاز کرنے والے ہیں، اور کچھ آغاز تو نہیں کرتے لیکن بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کرتے ہیں، اس طریقے کو، اور دین سمجھ کر اس کو پورے اخلاص سے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ ایجاد کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ عام طور پر دیکھیں، دین کا عالم ہونا، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اور بہت سے دفعہ دین کے نام پر انسان دنیا کے مال بھی کماتا ہے اور دنیا کے اور فائدے بھی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ بڑا بن جاتا ہے انسان۔ تو پھر بعض اوقات بعض لوگ اس لیے شروع کر دیتے ہیں، بعض کے کچھ اور زیادہ مقاصد ہو سکتے ہوں گے، بعض اوقات سیاسی مقاصد کے طور پر لوگ کرتے ہیں، اپنا الگ سے ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہت سی وجوہات ہیں اس کے۔ تو لیکن جب ایک طریقہ رائج کرتے ہیں، پھر وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر
وہ تو بہت ہی بڑے ظاہر کے گناہ گار ہیں، لوگ ہیں جو کہ دین میں ایک نئی چیز کو شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اب پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بس دین کے بارے میں تعلیم نہیں حاصل کرتے، باقاعدہ سے قرآن اور حدیث کی تعلیم کسی مستند ادارے سے، کسی مطلب مستند ٹیچر سے، جو کہ جس کو پتہ ہے کہ وہ دین کا عالم ہے، وہ سیکھ رہا ہے اس نے، اور پھر وہ اپنے دلائل بھی دیتا ہو، قرآن اور حدیث کے دلائل سے باتوں کو سمجھاتا ہو، تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر دین کا علم سیکھنے کے بجائے بس ایسے ہی بات ادھر ادھر سے، کوئی ایک بات ادھر سے ملی، ایک ادھر سے ملی، کوئی دلیل نہیں، کوئی وہ نہیں، تو اس کے اوپر دین پر چلنے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی گنہگار ہے۔ کیوں گنہگار ہے؟ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کو کم از کم دین کا اتنا علم پراپرلی حاصل کرے، باقاعدگی سے حاصل کرے، جو کہ اس کو دین اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی دین کا علم سے چاہیے، تو چاہے وہ عالم نہ بنے لیکن کم از کم دین کو کے طریقے پر چلنے کے لیے انسان کو فرض ہے اس کو کہ وہ اتنا دین سیکھے اور باقاعدگی سے سیکھے۔ تو دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے انسان کو ایک تو یہ کہ باقاعدہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ایک امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا، اور پھر بہت سے علماء نے اس کو سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اور سند کیا ہوتی ہے دین میں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب صحابہ کرام تک پہنچے تو وہ اپنے ریفرنس کے ساتھ بتائے کہ میں نے صحابہ کرام سے یہ بات، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی۔ پھر ان کے جو شاگرد ہیں جو اس صحابہ کرام سے سیکھے، جنہوں نے سیکھا انہوں نے پھر آگے سکھایا، وہ بھی اپنے ریفرنس کے ساتھ سکھایا کہ ہم نے فلاں صحابی سے فلاں کے شاگرد ہم نے فلاں سے سیکھا ہے۔ ایسا کرتے کرتے یہ چین جو ہے وہ اس کو سند کہتے ہیں، اور اس کے لیے دین میں بہت زیادہ تحقیقات ہو چکی ہے۔ اور اب جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب، صحیح مسلم کی کتاب، حدیثوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں اب ساری امت میں یہ نام مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ اگر صحیح بخاری کی حدیثوں کی کتاب وہ پڑھ رہا ہے تو جیسے امام بخاری جو ہیں انہوں نے جو بھی احادیث اپنی کتاب میں لکھی ہیں، شامل کی ہیں، وہ پھر انہوں نے ان سب کے ساتھ حدیث کے متن جو ہوتا ہے وہ اصل میں ٹاپک ہوتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے امام بخاری نے تمام اپنے جن کے استاد کے ذریعے سے یہ حدیث ان تک پہنچی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند کو بتا دیا۔ سند کا مطلب چین ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بڑی تحقیق کے ساتھ ہر چیز کی جاتی ہے اور کی گئی ہے۔ اب جب ہم بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بخاری تک یہ بات کیسے پہنچی، وہ سارے نام ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جو صحیح کتابیں ہیں، تحقیق کے ساتھ کی ہوئی ہے، کہ ان میں ان تمام استادوں کے پورے زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، کہ ان کے شاگرد کتنے تھے، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ زندگی میں کیسے، عام زندگی میں کیسے تھے، یہ سارا کچھ معلومات موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کوئی ٹیچر آج کے زمانے میں سکھاتا ہے، صحیح بخاری سے کوئی بات سکھاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اب وہ اس چین سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو اسے صحیح بخاری تک ملی تھی، اور پھر جب وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے تو امام بخاری کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ میں نے امام بخاری کی کتاب کے فلاں باب سے فلاں حدیث نمبر سے میں نے یہ بات لی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دلائل کے ساتھ علم کو آگے بڑھانا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی کتاب ہوگی تو صحیح امام مسلم نے جن استادوں سے سن کر وہ حدیث لی ہوگی، وہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے،
اور وہ اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے امام مسلم کی کتاب میں بھی. پھر ہم جب امام مسلم کی کتاب سے کوئی ٹیچر سکھاتا ہے تو گویا وہ اپنے شاگرد کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے امام بخاری کی کتاب سے یہ حدیث سیکھی ہے، یا وہ اپنے ٹیچر کا ساتھ ریفرنس دیتا ہے کہ میرے فلاں ٹیچر نے اپنے فلاں ٹیچر سے، اور انہوں نے اپنے فلاں ٹیچر سے امام بخاری سے یہ علم سیکھا ہے. تو یہ ہوتا ہے سند کا علم. اور اسی طرح اس سے ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، ان دلائل سے پھر علماء اس پر بہت سے قوانین جو بنے ہوئے ہیں، جو قاعدے بنے ہوئے ہیں، اصول بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت تحقیقات سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی علم باقاعدہ علم ہے. تو اصول الحدیث اور اصول الفقہ اور یہ سارے علم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں علماء نے، ٹھیک ہے. جو صحیح عالم سکھاتا ہے وہ یہ سارے علوم اس نے سیکھے ہوتے ہیں جب اس زمانے میں جب وہ عالم بن رہا تھا. تو پھر جب وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے تو وہ اپنے ریفرنس سے بتاتا ہے کہ اور جب ریفرنس اپنا پورا نہ بھی بتائے تو امام بخاری سے، امام مسلم سے، اور حدیث کی وہ بہت سی مستند کتابیں ہیں. ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یعنی کہ بہت سی جو مستند کتابیں جس میں ساری حدیثیں اپنے حوالوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. تو پھر وہ انسان جب سیکھ لیتا ہے تو اسی طرح دلائل سے بتاتا ہے اپنے شاگردوں کو. یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا. اور قرآن بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طرح سند سے ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک آیا ہے، لیکن اس کے اتنے زیادہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہوں نے حفظ کیا، اور پھر بہت سارے، یعنی ہر دور میں اتنے سارے لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں. اور قرآن کی سچا ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ، اگر ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں وہاں مسلمان بستے ہیں تو ان کے پاس یہی قرآن ہوگا جو ہمارے پاس قرآن ہے. تو اس طرح سے دین کا علم صحیح سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اتنا بیسک علم اپنا نہیں سیکھتا کہ جس سے وہ اس کو دین کی صحیح سمجھ ہو، اور پھر وہ بس جہاں سے بھی جو بھی بات ملی پتہ نہیں کس نے کہی کہاں سے آئی، لیکن وہ بس سن لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت پر چلنا، اب اس نے تو یہ بدعت نہیں جاری کی، ٹھیک ہے، وہ کسی کی گمراہی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے تو اسے اپنا دین خود سیکھنا چاہیے اور اسے ایک طریقہ بنانا چاہیے کہ وہ صحیح طرح سے دین کو سیکھے اور پھر عمل کرے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جس کا اس میں حکم نہیں ہے تو یا اس کا وجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، مذہب یا طریقہ اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز سند قبولیت نہیں پا سکتا. چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آل عمران 85. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو دیکھیں اسلام، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز عیسائی کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلائے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول تھے، اور حضرت ان کو جو بھی وحی نازل ہوئی اور جو کتابیں یہود اور نصارہ کے پاس ہیں تو وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں. مگر اب وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اب کیوں یہ فرما دیا کہ اسلام ہی؟ تو دیکھیں پہلی بات، مسلمان تھے وہ بھی سب، جب اپنے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
وہ بھی مسلمان ہی تھے، اللہ کے فرما بردار ہی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ مگر جب ان رسولوں کے بعد بہت زمانہ نکل گیا اور لوگوں نے ان کی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، اب وہ اس دین، ان کے دین کی شکل بدل گئی، تو اب وہ دین قابل عمل نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی صحیح دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، ایمان اگر ہے اللہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، ایمان ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اللہ کا فرما بردار اور مسلمان بندہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اور کبھی علم کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتے یوں ہی دنیا میں، تو ہمارے اندر وہ اتنا علم، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اب ہدایت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اللہ اس راستے کی بھی ضرورت ہے جس پر چل کر ہمیں اللہ کو راضی کر کے اپنے انجام خیر پر پہنچنا ہے۔ تو یہ کوئی بندہ بغیر اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین، مذہب اور ضابطہ حیات بھی خود ہی مقرر فرمایا، جس میں کسی کو ترمیم یا تنسیخ و تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو بھی کچھ وحی آ گئی، قرآن پورا مکمل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اور تعلیم اپنی احادیث کے ذریعے کی، یعنی کہ وحی جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، اس میں قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ ہی کی طرف سے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، وہ صرف جو بتاتے وہ وحی نازل کی جاتی ہے ان پر۔ تو پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک سارا کا سارا دین آ چکا تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے جس دین کی جس رہنمائی کی ضرورت تھی وہ آ چکی تھی۔ اب مزید کوئی اس میں نئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اب اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، مسائل تو نئے نئے آتے رہتے ہیں، ظاہر 1400 سال پہلے جو زندگی تھی لوگوں کی زیادہ سمپل تھی، پھر آہستہ 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 انسانوں کی عقل بڑھتی گئی، انسانوں کے معاملات بڑھتے گئے، انسانوں کے مسئلے مسائل بڑھتے گئے، تو پھر کیا ہم جو ہے ہمارے لیے اس وقت ساری چیزیں تھی موجود جو ہمارے لیے اب بھی موجود ہے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کے نے دین میں سب کچھ نازل فرما دیا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے نازل فرمائے جو اس دین کو صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صلاحیتوں کے ذریعے اس کے اوپر غور و فکر کر کے قرآن سے اور حدیث سے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ قرآن دیکھیے چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھا جائے بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، اور احادیث کا ذخیرہ بھی بہت بڑا تو نہیں ہے، لیکن کہ قیامت تک کے اس میں ساری تعلیمات موجود ہے۔ اب جب نئے مسائل آتے ہیں تو علماء جو ہیں وہی قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں جا کے اس سے ان مسائل کے حل نکالتے ہیں۔ تو بس یہی طریقہ ہے دین کا، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسان کو ساری تعلیمات مل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صحابہ کرام تھے، جس میں خاص طور سے اب ہمارے پاس جو ساری باتیں پہنچی، زیادہ تر باتیں جو طریقہ پہنچا وہ جو خلیفہ راشدین تھے، جنہوں نے اللہ نے انہیں حکومت دی اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے،
اور انہوں نے دین اپنے اپنے طریقے میں اپنے اپنے خلافت میں دین کو رائج کر کیا لوگوں پر، تو پھر ان کے جو طریقہ ہے وہ بھی جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھے ہوئے تھے، تو ہمیں ان کے اس میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ مگر چونکہ اب دیکھیے جو شروع کے لوگ تھے ان کے لیے زیادہ تھا، شروع کے علماء جو تھے کہ وہ بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی نظر ڈال دیتے تھے، جہاں کہیں کوئی بات واضح نہیں ہو رہی تھی تو خلیفہ راشدین کے طریقوں کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ مگر چونکہ اب اتنی تحقیق ہو چکی ہے اور خلیفہ راشدین کی جو تعلیمات ہے وہ ہم تک باقاعدہ سند کے ساتھ نہیں پہنچی ہے، اس لیے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے سے ہی ہمیں اقتفا کرنا ہے اور ان علماء پر اقتفا کرنا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کا سیکھتے ہیں باقاعدہ اور پھر امانت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیں نا، اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کسی بات کا اضافہ کرے تو گویا اس شخص نے دین کو ناقص سمجھا، یعنی اس نے یہ سمجھا کہ میری عقل زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا اس میں کمی رکھ دی اللہ نے، یا اللہ تعالیٰ تو وہ انسان کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے مقام اور منصب رسالت پر خود فائز ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے، تو اب مجھے اس کام میں اپنی طرف سے ڈالنا ہے کچھ اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ جس چیز کا دین میں بنیاد موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی ہو، اسے از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب سمجھنا گمراہی ہے۔ ہم پھر دیکھیں بہت سی بدعات کو اس طرح سے لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس کو اجر و ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور دیکھیے گناہ تو انسان جب گناہ سمجھ کے کسی کام کو کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ہے اور وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے گناہ سے ہٹنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن بدعت بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ بدعت کو لوگ اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ کے اپناتے ہیں تو پھر وہ کبھی اس سے ہٹتے بھی نہیں ہیں اور اس سے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بدعت کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اصلاح بھی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے عقیدت سے اس پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ دین کو پہلے جب سیکھے تو پورے اہتمام سے دلائل کے ساتھ سیکھے، صحیح ذرائع سے سیکھے اور باقاعدگی سے سیکھے۔ سنی سنائی باتوں کو دین بنا لینا اور پھر اس پر جم جانا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ شریعت میں ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے جو کہ دین میں موجود نہیں تھی، مگر بعد میں دین بنا کر اس کو ڈال دیا گیا اس میں کہ دین کا حصہ سمجھنے لگے لوگ، تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بدعت کی مذمت فرمائی اور اس کی ہولناک انجام سے ڈرایا۔ آپ ہر خطبے کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی کی ہے کہ ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو وہ بدعت جو ہے وہ اتنا بڑی بات ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بدعت پر عمل کرنا۔ اس کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف خلاصہ بتا رہی ہوں اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ہوں گے قیامت کے دن تو اپنی امتیوں کو ان کے نماز کے آثار سے پہچان لیں گے اور ان کو حوض کوثر پر بلائیں گے، لیکن فرشتے بدعتی لوگوں کو روک لیں گے کہ ان کو نہیں جانے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اب دین میں کیا کیا تبدیلیاں کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کریں گے اور ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے یہ ہم سب جو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو
یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جس بات کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ بدعت ہے اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لیں اور ضد کر کے یا اپنے طریقے پر جمنے کے لیے ہم لوگوں کی بات کو اگنور نہ کر دیں، کیونکہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ زندگی موت کے بعد کے ہمارے جو بھی ہمیں جس خیر کی امید ہے اللہ سے، جنت کی امید ہے، انسان کو اس سے محروم کرنے والا عمل ہے یہ بدعت پر چلنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کے مانند روشن اور واضح ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو یعنی کہ اس میں تاریکی، سیاہی اور اندھیرا نہیں ہے، اس سے انحراف کرنے والا تباہ ہو گیا۔ اس کی تشریح کہ دیکھیں یہ جہاں جو بات کی گئی کہ رات بھی دن کے مانند روشن ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اس کی وضاحت حضرت مولانا حکیم علی صاحب رحم اللہ نے یہ کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ زمانہ جیسے گویا کہ دن کی طرح روشن تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہات، کوئی اندھیرا کچھ نہیں تھا، وہ روشن وقت تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے تو گویا یہ رات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود نہیں ہے دنیا میں، لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ تو گویا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے، پھر بھی دین کی روشنی موجود ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے دین کو سیکھنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، اور وہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اسلام ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین اور جامع نظریہ حیات ہے، اور اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکامات اور ہدایت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا، میرے بعد بہت سے اختلافات رونما ہوں گے، تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں ایجاد کرتا نئی باتوں سے احتراز کرنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ کوئی آپ سے ہم نے ہی بتا دیا تھا، ہمیں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ لوگ نئی باتیں دین میں شامل کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہی تو ہوا نا یہود اور نصارہ کے ساتھ، کہ ان کے دین کو بگاڑ دیا گیا، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اور اب اصل دین کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین تھا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور جو بھی اخلاص دین سے چاہے گا، اخلاص نیت سے جو انسان چاہے گا کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سے ذرائع ہیں، بس انسان کی نیت خالص ہو اور وہ چاہے کہ میں صحیح دین کو سیکھوں اور پھر اس پر عمل کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے بدعت اور گمراہی سے بچا لے گا۔ تو بدعت نہ صرف خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف اور انتشار کا سبب ہے۔ دیکھیے بدعت کی وجہ سے دین میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں پہ انتشار ہوتا ہے، اس سے امت میں بہت سے گروہ بن جاتے ہیں اور فرقے واریت ہو جاتی ہے۔ بدعت سنت کی ضد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور بدعت کا طریقہ دو ایک دوسرے سے متضاد چیزیں، بالکل اپوزٹ، بالکل ہی ایک دوسرے سے الٹ چیزیں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو ان سے اسی قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سنت کو لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتا۔ دیکھیے جس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ موجود ہے،
اب اس میں لوگ نیا طریقے کو ایجاد کر کے اس کو رائج کر لیں گے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو ہے وہ اب اٹھ چکی اسلامی معاشرے سے، اس لیے بدعت کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس تفصیل سے بدعت کی شناخت اور واضح ہوتی ہے کہ بدعت نہ صرف ایک مذموم عمل ہے بلکہ یہ گمراہی اور دخول جہنم کا سبب ہے۔ بعض بدعتی حضرات اپنی ایجاد کردہ بدعت کو پوری بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کو ہم سمجھتے ہیں مزید، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک دھوکہ ہے، کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی۔ اس کو ہم تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ بدعت کو سمجھتے ہیں۔ تو بدعت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو طرح کی بدعت ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ تو حسنہ کا مطلب خوبصورت یا اچھی بدعت، پسندیدہ بدعت، اور سیئہ کا مطلب بری، ناپسندیدہ اور بری بدعت۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ وہ جو لوگ بدعت کے ان دو اقسام کو بتاتے ہیں وہ اصل میں اپنا ریفرنس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف کرتے ہیں، کہ اس وجہ سے وہ اس کو دلیل مانتے ہیں کہ ہاں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی حسنہ کا مطلب یہ کہ اس بدعت کو جاری کرنا اچھی بات ہے، اس میں دین میں ایک فائدہ کر رہے آپ، مگر ایسا صحیح نہیں ہے۔ ہر بدعت کو دلالت اور گمراہی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت دلالت، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ لیکن لغوی معنی جو ہے بدعت کا کیا ہے؟ لغوی معنی کا مطلب ہے کہ جو ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے، جو کسی زبان میں کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے، تو اگر ہم دین سے الگ ہٹ کے بدعت کے لفظ کو سمجھے تو بدعت کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی نئی بات، ٹھیک ہے۔ تو نئی بات یعنی پہلے کوئی بات نہیں موجود تھی لیکن اب وہ نئی بات پیدا ہوئی، تو اب لغوی معنی میں نئی بات اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ اس زبان کے لحاظ سے ہے، لغت کے لحاظ سے ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی مگر وہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ نماز تراویح باجماعت کے بارے میں نعمت البدعہ ہذہ کے الفاظ فرمائے تھے کہ کتنا اچھا طریقہ ہے یہ۔ تو اس سے لوگوں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی دلیل لے لی، لیکن حضرت عمر نے یہ بات کیوں کہی تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہم ابھی سمجھیں گے اس کو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باجماعت نماز تراویح جاری کرنے کا معاملہ کیا تھا کہ جب خلیفہ آپ جب خلیفہ تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک گروپ ادھر جماعت کر کے تراویح پڑھ رہا تھا، ایک گروپ ادھر کرا تھا، یعنی بہت سے گروپ تھے لوگوں کے، وہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ یہ حکم فرمایا کہ سب ایک جگہ پڑھے، اور آپ نے ایک امام مقرر کر دیا، اور جب لوگوں نے اس طرح شروع کیا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا دیکھ کر، نعمت البدعۃ ہذہ کے الفاظ فرمائے تھے حضرت عمر نے، ٹھیک ہے، کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو اب یہ کیوں کیا تھا حضرت عمر نے؟ تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نماز تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
نماز تراویح پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ترغیب دی کہ رمضان کے زمانے میں قیام اللیل کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھائی بھی ہے، ٹھیک، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر جماعت میں قیام اللیل کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تھا کہ لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، مگر آپ نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی جو کام حدیث کا طریقہ کیا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے دیکھا مذہب کے طور پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو روک دیتے کوئی خلاف مذہب عمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دیکھتے تو اس کو روکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دینے کے لیے آئے تھے ہمارے لیے۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں حضرت عائشہ مسند احمد میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ مسجد نبی میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد آتا ہوتا اور وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 یا کم و بیش مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی مختلف لوگ گروپ میں نماز پڑھا کرتے تھے، باجماعت نماز۔ پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک وقت امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا تعلق ہے، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ نماز پڑھائی ہے باجماعت، اور ترمذی ابو داود میں اس کی احادیث یہ عمل موجود ہے۔ پھر کتاب سنت یعنی کہ بہت سی احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ 1/3 شب گزر گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھائی تراویح کی باجماعت۔ پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے، یعنی 2 دنوں کا اس میں ذکر ہے، 2 راتوں کا، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تہائی نماز وقت تک پڑھائی، اور دوسرے میں سحری کے وقت تک نماز پڑھائی تھی لوگوں کو۔ پھر بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عائشہ ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے آپ نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ہمیں کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے۔ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، سنتیں بہت سی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ آپ کبھی کبھی کرتے تھے، اور اس میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ 3 راتوں تک مسلسل نماز پڑھانے کے بعد چوتھی رات پر لوگ موجود بھی تھے، لوگ جمع ہوئے نماز کے لیے، مگر آپ نے نہیں نکلے اپنے حجرے سے اور آپ نے جماعت نہیں کرائی، مگر بعد میں وضاحت فرمائی کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں یہ عمل فرض نہ ہو جائے، آپ امت پر، امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا درجہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام باقاعدگی کے ساتھ ہر رمضان میں وہ پڑھاتے، نماز میں تراویح ہر رمضان پڑھاتے ہر رات، تو پھر یہ فرض کے حکم میں آ جاتا، اور اگر یہ فرض کے حکم میں آ جاتا تو امت پر مشکل ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسی بھی حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ جماعت باقاعدہ تراویح پڑھا کریں باقاعدگی کے ساتھ، آپ چونکہ آپ کو ڈر تھا کہ میں کراؤں گا تو فرض ہو جائے گا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ ہر رات رمضان کی تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، کیونکہ اب کوئی یہ ڈر نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو دیکھ کے اس کام کو امت فرض سمجھ لے گی، ٹھیک ہے، تو جو تراویح پڑھنے کا عمل ہے وہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، لیکن یہ ایسی نفلی عبادت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی اور اس کے بارے میں بہت تعریف اور اجر و ثواب بیان کیا، تو
یہ بہت ہی مسنون طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے کہ انسان نماز تراویح باجماعت پڑھے رمضان کے مہینے میں، لیکن یہ چیز فرض نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھ سکتا کوئی تو اس پر کوئی فرض چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، مگر اس کو دلیل بنا لینا حضرت عمر کے طریقے کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ ہر سارا مہینہ رمضان کا باجماعت پڑھانے کو رائج کیا، تو گویا انہوں نے ایک بدعت، یہ بدعت نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل موجود ہے، تو دین میں یہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ہر وقت نہیں پڑھائی، اس کی وجہ بھی بتا دی اور یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ یہ پڑھے تو لوگ اچھا ہے کہ لوگ اس طرح سے پڑھے۔ تو اب ان وجوہات کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی کہ لوگ ہر رات پڑھے باقاعدگی کے ساتھ باجماعت تراویح پڑھے رمضان کے مہینوں میں، لیکن آپ نے صرف امت کی آسانی کے لیے یہ طریقہ اپنے دور میں نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس سے بات سمجھ آتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے بہت سے لوگ اپنی بات کو اتنا زیادہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے دلیلیں نکال کے لے آتے ہیں جو صحیح دلیلیں بھی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہر انسان کے دین کے معاملے میں کم از کم سستی نہیں ہونی چاہیے، اور صحیح علم حاصل کر کے وہ صحیح عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، آمین۔